صلی علی رسولنا صلی علی محمد صلی علی رسولنا صلی علی محمد 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 أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. سال میں 52 ہفتے ہوتے ہیں اور ہر ہفتے میں ایک جمعے کا دن بھی آتا ہے، اور ہر جمعے کی اذان کے وقت قرآن کریم مومنوں کو یہ نصیحت فرماتا ہے، اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعۃ فاسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون، کہ جب بھی جمعے کے لیے تمہیں نماز کے لیے بلایا، جمعے کے دن تمہیں نماز کے لیے بلایا جائے، فاسعوا الی ذکر اللہ، تو اللہ کے ذکر، اللہ کی یاد کی طرف دوڑتے ہوئے چلے آیا کرو، وذروا البیع، اور تجارتوں کو چھوڑ دیا کرو، ذالکم خیر لکم، یہ تمہارے لیے بہتر ہے، کاش کہ تم اس بات کو جانتے۔ وَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ، ہاں جب نماز سے فارغ ہو جاؤ پھر دنیا میں بے شک پھیل جایا کرو، وَابْتَغُوا مِن فَضْلِ اللَّهِ، اور اللہ کے فضل کو چاہو،
وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، اور اللہ کو بہت کثرت سے یاد کیا کرو تاکہ تم نجات پاؤ۔ یہ آواز 52 مرتبہ ہر جمعے کے دن اٹھتی ہے، خواہ کوئی کان اس آواز کو سنے یا نہ سنے، مگر وہ آواز جس کو قرآن کریم نے ہمیشہ کے لیے محفوظ کر لیا، کائنات کا ریکارڈنگ سسٹم اسے ہر دفعہ بجاتا ہے، اور جن کے کان سننے کے ہیں وہ اس کو آواز کو سنتے بھی ہیں، اور اس کے باوجود اسے انسنی کرنے والے بھی بہت سے ہیں۔ لیکن ایک جمعے کا دن ایسا بھی آتا ہے جبکہ تمام سننے والے اس آواز کو سنتے بھی ہیں اور لبیک بھی کہتے ہیں، اور وہ جمعے کا دن آج کے جمعے کا دن ہے جسے یوم جمعۃ الوداع کہا جاتا ہے۔ ساری امت مسلمہ میں یہ دن بڑے خلوص اور بڑی عقیدت کے ساتھ منایا جاتا ہے، اور اس جمعے کے دن کے ساتھ بہت سی توقعات وابستہ کی جاتی ہیں، کچھ فرضی ہیں کچھ حقیقی ہیں، لیکن بہرحال بہت سی نیک امیدیں اور بلند توقعات اس جمعے کے دن سے وابستہ کی جاتی ہیں، یہاں تک کہ بعض سمجھنے والے یہ بھی سمجھتے ہیں کہ 51 دفعہ خدا کی آواز کو رد کرنے کے بعد اگر ایک دفعہ اس آواز پر لبیک کہہ کر ہم اس جمعے کے دن حاضر ہو جائیں گے تو ہماری 51 نافرمانیاں بخشی جائیں گی، اور اس ایک فرمان برداری کو ان 51 نافرمانیوں پر بھاری قرار دیا جائے گا۔ یہ بھی ایک توقع ہے، کس حد تک اس توقع میں حقیقت ہے یہ تو عالم الغیب والشہادہ خدا ہی بہتر جانتا ہے، وہی بہتر جانتا ہے جس نے اعمال اور جزا سزا کے دن ہمارے اعمال کا فیصلہ کرنا ہے۔ مگر حقیقت یہ ہے کہ جب ایک پکارنے والا جس کی اطاعت کا انسان عہد کر چکا ہو، جس کی اطاعت سے باہر کوئی چارہ نہ ہو، کسی کو اپنی اطاعت کی طرف بلاتا ہے تو بندے کا یہی کام ہے، غلام کا یہی فرض ہے کہ وہ اس آواز پر لبیک کہے، اور اگر کچھ مجبوریاں حائل ہو جائیں، بے اختیاری اور بے بسی کی صورت پیدا ہو جائے، تو پھر ان کوتاہیوں پر انسان نادم ہو اور استغفار کرے اور شرمندگی کا اظہار کرے، تو ایک معقول توقع کی وجہ بن جاتی ہے۔ انسان یہ سوچ سکتا ہے کہ چونکہ بعض بے اختیاریاں اور بعض کمزوریاں میری اطاعت کی راہ میں حائل ہو گئی تھیں، اور پھر اطاعت نہ کرنے پر شرمندگی بھی مجھے بہت ہوئی اور اظہار ندامت بھی میں نے کیا، اس لیے بعید نہیں کہ وہ عالی سرکار ہمارا رب رحمان و رحیم مجھے بخش دے اور میری کمزوریوں سے درگزر فرمائے۔ اس توقع میں ایک معقولیت پائی جاتی ہے، اور ہرگز بعید نہیں کہ ایسے نادم دلوں کی توبہ قبول ہو اور اللہ تعالیٰ اپنے فضل و رحمت کے ساتھ ان سے بخشش کا سلوک فرمائے۔ لیکن جہاں تک اللہ تعالیٰ کی رحمانیت کا تعلق ہے، اس کی چونکہ حد کوئی نہیں، اس لیے اس پر یہ پابندی بھی نہیں لگائی جا سکتی کہ سال میں ایک دفعہ بلکہ ساری عمر میں ایک دفعہ لبیک کہنے والے کو بھی وہ بخش نہیں سکتا۔ اتنا بے پایاں اور بے کنار سمندر ہے اس کی رحمت کا کہ اس کا کوئی تصور ممکن نہیں ہے۔ اس لیے اگر کوئی یہ کہنے والا کوئی یہ کہے کہ عقل یہ تسلیم نہیں کر سکتی کہ 51 مرتبہ کوئی شخص نافرمانی کرے اور ایک دفعہ خدا تعالیٰ کی آواز پر لبیک کہہ دے تو اسے بخشا جا سکتا ہے، اس لیے انسان یہ فتویٰ بھی نہیں لگا سکتا۔ بالعموم یہ
نتیجہ تو ضرور نکالا جا سکتا ہے کہ یہ ممکن نہیں کہ اللہ تعالیٰ اپنے وفادار بندوں سے بھی وہی سلوک کرے جو بے وفاؤں سے کرے. یہ ہو نہیں سکتا کہ جو تان اطاعت کے عادی ہوں اور سمن و طاعتن کی آواز بلند کرنے والے ہوں ان کے ساتھ وہی سلوک فرمائے جو بغاوت کے عادیوں سے فرمائے. یہ ایک بالکل الگ مسئلہ ہے. لیکن ساتھ یہ کہہ دینا کہ ایک دفعہ آنے والا بخشا نہیں جا سکتا، یہ بھی غلط ہے اور یہ بھی خدا تعالیٰ کی رحمت پر قدغن لگانے کے مترادف ہے. میرا تو ایمان ہے کہ ایک دفعہ چھوڑ کر، سال میں ایک دفعہ چھوڑ کر، اگر ساری زندگی میں ایک دفعہ ندامت کے دل کے ساتھ خدا کی آواز پر کوئی لبیک کہے اور پھر وفاداری اختیار کرے، اس ایک لبیک کے ساتھ بقیہ زندگی کی وفا کے وعدے شامل ہوں، تو نہ صرف یہ کہ بعید نہیں بلکہ بھاری توقع اپنی رب کی رحمت پر یہی ہے کہ وہ اسے بخش دے گا، اس سے رحمت اور مغفرت کا سلوک فرمائے گا. لیکن یہ دو انتہائیں ہیں، ان کے درمیان جب عموماً ہم نظر ڈالتے ہیں تو قرآنی تعلیم سے یہی معلوم ہوتا ہے کہ انسان کے لیے بہتر یہی ہے، اس کے لیے مقام محفوظ یہی ہے کہ ہر سانس اطاعت میں سفر بسر کرے. حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ کوئی رات تم پر ایسی نہ گزرے جو تمہاری اطاعت پر گواہی نہ دینے والی ہو، کوئی دن غروب نہ ہو جو یہ گواہی دیتے ہوئے غروب نہ ہو کہ اس نے قرآن کریم کے احکام کی پابندی میں وقت بسر کیا. ایک یہ بھی قرآن کریم پر نظر ڈالنے سے نتیجہ نکلتا ہے، اور ایک یہ منظر بھی سامنے آتا ہے کہ خدا کے عارف بندے جو تقوی اور عبادت میں غیر معمولی مقام رکھنے والے ہیں، جو انعام کے آخری منازل تک پہنچنے کی سعادت پا گئے، اور وہ انعام جو سب سے بالا انعام ہے خدا تعالیٰ نے ان کو نصیب فرمایا، وہ تو ڈرتے ڈرتے راتیں بسر کرتے رہے اور ڈرتے ڈرتے دن بسر کرتے رہے، ایک ایک لمحے سے خائف رہے کہ کوئی ایک لمحہ بھی خدا کی اطاعت سے باہر نہ گزرے. تو پھر یہ تصویر بھی ایک بہت ہی دلکش تصویر سامنے ابھرتی ہے کہ حقیقت یہ ہے کہ اس طرح زندگی بسر ہونی چاہیے. بس جہاں کمزوروں اور گناہ گاروں کا ایک منظر ہے، اس میں بھی مایوسی کا کوئی سوال اس لحاظ سے نہیں کہ خدا کی رحمت سے بخشش بعید نہیں ہے. لیکن جہاں تک تقویٰ کے اعلیٰ تقاضوں کا تعلق ہے، فرما برداری کے حقوق کا تعلق ہے، بندگی کے حقوق کا تعلق ہے، آقا اور غلام کے تعلقات کے آداب کا تعلق ہے، بہتر اور صحیح صورتحال وہی ہے جو حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان فرمائی کہ مومن کی راتیں بھی ڈرتے ڈرتے بسر ہونی چاہیے اور اس کے دن بھی ڈرتے ڈرتے بسر ہونے چاہیے، اور کوشش یہی ہونی چاہیے کہ اطاعت سے باہر کوئی سانس نہ آئے اور اطاعت سے باہر کوئی قدم نہ جائے. ان دو تصویروں کے درمیان بے انتہا خدا کی مخلوق ہے، کوئی ایک کنارے پر کھڑی ہے، کوئی دوسرے کنارے پر، اور ہر ایک کے معاملات الگ الگ ہیں. انسان نہ اس انسان کے دل کی تہ تک اتر سکتا ہے، نہ اس لائق ہے کہ وہ کسی پر فتویٰ لگا سکے، نہ اسے یہ توفیق ہے کہ خود اپنے ہی دل کا راز معلوم کر سکے. اور بسا اوقات غفلت کی حالت میں بسر کرنے والا اپنے آپ کو نیک سمجھتے ہوئے بسر کر رہا ہوتا ہے، حالانکہ اندرون خانہ اس کے اندر اس کی نیتوں کی کجیاں اور نیتوں کے فطور اس کے اعمال کو کھا رہے ہوتے ہیں. تو ایک یہ پہلو بھی ہے جس کی وجہ سے دل میں خوف پیدا ہوتا ہے، اور انسان کو یہ پہلو انکساری سکھاتا ہے. خدا کے حضور جھکنا، خدا ہی کے حضور جھکنا نہیں سکھاتا بلکہ بندوں کے مقابل پر بھی انکساری سکھاتا ہے. بس آج کے دن سب قسم کے لوگ
وہ جو تقوی کی باریک راہوں پر قدم مارنے والے ہیں وہ بھی خدا کی آواز پر لبیک کہتے ہوئے اکٹھے ہو گئے ہیں، اور وہ جن کو خدا کی رحمت پر امیدیں ہیں، خواہ ان کے اعمال ان امیدوں کو جھٹلا بھی رہے ہوں، تب بھی وہ اپنی رب کی رحمت سے بلند امیدیں لے کر آج کے دن حاضر ہوئے ہیں، وہ بھی آج مسجدوں میں اکٹھے ہو گئے ہیں۔ اور ان دونوں کے درمیان جو خدا کی بے شمار مخلوقات ہیں، بے شمار ان کے مدارج ہیں، بے شمار مراتب ہیں، وہ سارے کے سارے اس کثرت کے ساتھ آج خدا کے گھروں میں اکٹھے ہوئے ہیں کہ سارا سال کبھی خدا کے گھر اس طرح آباد نہیں ہوئے تھے۔ یہ خاص دن ہے اور اس کی خصوصیت سے انکار ممکن نہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ اللہ کی رحمت ایک عجیب شان دکھاتی ہے، اس کے عجیب جلوے ہیں، اور بعض شان کے جلوے یہ بھی ہیں کہ گناہگار بندوں کے اجتماع پر بھی اس کو رحم آ جاتا ہے، جو اس کے نام پر اکٹھے ہوں، ان کے اجتماع کو دیکھ کر وہ رحمت خاص طور پر جوش دکھاتی ہے اور غیر معمولی جلوے کے ساتھ اپنے بندوں کے اوپر مغفرت اور عفو کے ساتھ جلوہ گر ہوتی ہے۔ ایسا ہی ایک نظارہ قرآن کریم نے ہمارے لیے محفوظ کیا تاکہ یہ منظر بھی ہماری نظر سے پوشیدہ نہ رہے۔ حضرت یونس کی قوم کی تصویر قرآن کریم کھینچتا ہے کہ کس طرح اس قوم کو باوجود اس کے کہ دن رات گناہوں میں اس درجہ ملوث تھی کہ خدا کی تقدیر نے اس ساری قوم کو صف ہستی سے مٹا دینے کا فیصلہ کر لیا تھا، اور ایسا قطعی فیصلہ کیا کہ وقت کے نبی کو اس دن سے مطلع فرما دیا، اس صبح سے آگاہ کر دیا جس صبح اس قوم کی صف لپیٹی جانی تھی، اور ہدایت فرمائی کہ تم اس جگہ کو چھوڑ کر یہاں سے ہجرت کر کے چلے جاؤ۔ اس کے باوجود وہ گناہوں سے آلودہ بستی، جس میں اس کثرت سے گناہ گار تھے کہ ان کے اندر شاید ایک بھی ایسا معصوم باقی نہیں تھا جس کے صدقے ان کو بخشا جا سکتا ہو۔ جو بچانے کے لائق قرآن کریم بیان فرماتا ہے وہ ایک ہی شخص خدا کا بندہ یونس تھا جو بستی کو چھوڑ کر الگ ہو گیا۔ اس سے زیادہ گناہ گار بستی کا اور تصور ممکن نہیں ہے، مگر جب وہ گناہ گار لوگ بھی اپنے بیویوں اپنے بچوں کو لے کر، بڑے اور چھوٹے اور مرد اور عورتیں اور بوڑھے اور جوان اور ان کے جانور بھی، سارے خدا کی خاطر خدا سے بخشش مانگنے کے لیے ایک میدان میں اکٹھے ہوئے، اور گریہ ازاری کا ایک طوفان برپا ہو گیا، اور خدا کے حضور وہ ہر طرح سے روئے اور چلائے اور آہ و بکا کی، اور اس کے حضور گرے اور تڑپے اور بے قرار ہوئے اور اپنے گناہوں پر ندامت کا اظہار کیا۔ تو ایک عجیب خدا کی رحمت کی شان ظاہر ہوئی کہ باوجود اس کے کہ وقت کے نبی سے کو مطلع فرما دیا گیا تھا کہ اس قوم کی ہلاکت کا دن آ پہنچا ہے، اور وہ منحوس صبح طلوع ہونے والی ہے جس صبح کو اس قوم کی صف لپیٹی جائے گی، اس کے باوجود خدا کی رحمت نے اس وعدے کو ٹال دیا، اس وعید کو ٹال دیا اور اس قوم کو نجات بخشی۔ تو بندوں کا ایک کثیر اجتماع جس میں ہر قسم کے لوگ شامل ہو جاتے ہیں، اگرچہ گناہ گاروں کی کثرت بھی ہو، تب بھی بسا اوقات ایک ایسا دردناک منظر پیش کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت اس منظر کو قبول فرماتی ہے اور پیار کے ساتھ اس اجتماع پر جھکتی ہے، اور ان کے گناہوں سے درگزر فرماتی ہے، اور ان کی سابقہ لغزشوں کو نظر انداز فرماتے ہوئے ان سے بخشش کا سلوک فرماتی ہے۔ اس لیے خدا کی رحمت کی حد بندی کسی طرح ممکن نہیں۔ آج کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو ہمیشہ وفا کے ساتھ جمعوں پہ بھی حاضر ہوتے ہیں اور 5 نمازوں میں بھی کوشش کرتے ہیں۔ ان لوگوں کو میں یہ نصیحت کرتا ہوں کہ اگر ان کے دل میں کبر کا یہ کیڑا پیدا ہو کہ یہ نئی نئی شکلیں دکھانے والے لوگ، یہ جو پہلے کبھی نظر نہیں آتے تھے، ان کا کیا حق ہے اس جمعے پر، اصل حق تو ہمارا ہے، تو ان کو میں متنبہ کرتا ہوں
کہ بعض دفعہ ریا کا یا تکبر کا، عجب کا ایک لمحہ بھی ساری زندگی کی نیکیوں کو برباد کر دیتا ہے۔ اس لیے استغفار سے کام لیں، اور تکبر کی نگاہ سے ان کو نہ دیکھیں، اور تذلیل کی نگاہ سے نئے آنے والے مہمانوں کو نہ دیکھیں۔ پیار کی نظر ڈالیں، ان پر محبت کی نظر ڈالیں۔ آخر اللہ کی محبت کے نام پر، خدا کی عظمت کے نام پر یہ اکٹھے ہوئے ہیں۔ یہ دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ انہیں وفا نصیب کرے، یہ دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ انہیں اس جمعے کی برکت سے آئندہ جمعے نصیب فرمائے اور آئندہ نمازیں نصیب فرمائے، اور اگر یہ نافرمانوں میں تھے تو اب اس کے بعد یہ فرمانداروں کی فہرست میں شمار کیے جائیں، اور خوش ہوں کہ خدا کی مسجدیں آج خدا کی عبادت کرنے والوں سے بھر گئی ہیں۔ یہ چند لمحے بھی عزیز ہونے چاہیے ان کو۔ اگر ان کو اللہ سے سچا پیار ہے، اگر عبادت کی کوئی عظمت اپنے دل میں رکھتے ہیں، تو وقتی طور پر بھی عبادت کے نام پر ایک خاص ہجوم بندوں کا نظر آ رہا ہو تو ان کے دل خوشی سے بھر جانے چاہیے۔ یہ چند لمحے کی سعادتیں بھی ان کے دلوں کو مسرت سے لبریز کر دینی چاہیے۔ حقیقت یہ ہے کہ اگر سچا پیار ہو خالق سے تو ناممکن ہے کہ مخلوق سے سچا پیار نہ ہو، یہ لازم اور ملزوم ہے۔ اور خدا کی طرف خدا کے بندوں کو واپس آتا دیکھا جائے تو یہ ایک ایسا پیارا نظارہ ہے کہ اس کے نتیجے میں خدا سے محبت کرنے والا اور مخلوق سے محبت کرنے والا کبر کا شکار نہیں ہو سکتا، عجب کا شکار نہیں ہو سکتا۔ اس کی آنکھیں اپنے اندر اپنی نیکیوں کی طرف نہیں جھکیں گی، بلکہ ان آنے والے مہمانوں کی خواہ وقتی نیکی ہی صحیح، ان کو وہی پیار، اس وقتی نیکی کو ہی پیار سے دیکھیں گی اور ان کی قدر کریں گی اور دل میں خوشی محسوس کریں گی۔ اور واقعتاً کچھ لوگ ایسا ہی محسوس کرتے ہیں۔ واقعتاً ان مسجدوں کی رونقوں کو دیکھ کر کچھ ایسے بندے بھی ہیں جن کا دل خوشیوں سے بھر جاتا ہے، وہ چند لمحوں کے لیے ایسی روحانی مسرت محسوس کرتے ہیں کہ ان کی ہر نظر جو نئے آنے والوں پر پڑتی ہے دعا بن کے پڑتی ہے، پیار اور محبت سے دیکھتے ہیں، خوش ہو رہے ہوتے ہیں کہ اجنبی لوگ دکھائی دے رہے ہیں مگر دیکھو کس طرح سج دھج کر پہنچے ہیں۔ بعضوں نے ٹوپیاں مانگی ہوئی ہیں، کسی نے رومال باندھے ہوئے ہیں، کسی نے اور طرح سے خدا کی عزت اور احترام کا اظہار کرنے کا طریقہ ڈھونڈا ہے، اور دلوں کی جو سعادت ہے وہ ان کے چہروں سے نظر آتی ہے۔ محسوس کرتے ہیں یہ دن واقعی عظمت کے لائق دن ہے، آنا چاہیے تھا اگرچہ ہم پہلے نہیں آ سکے، مگر اس ایک دن ہی حاضر ہو جائیں، شاید خدا تعالیٰ کی رحمت ہمیں قبول فرما لے۔ یہ جذبے ان کے چہروں پر لکھے جاتے ہیں، چونکہ اس وقت ان کا عمل اس نیکی میں ممد بن رہا ہے آپ کی دعاؤں کا، اس لیے آج اگر آپ ان کے لیے دعائیں کریں تو زیادہ مقبول ہوں گی۔ اس لیے اس جمعے کو ایک غیر معمولی اہمیت حاصل ہو جاتی ہے۔ امر واقعہ یہ ہے کہ وہ لوگ جو خدا کی عبادت سے غافل ہوں اور خود ان کے دل میں کوئی تحریک پیدا نہ ہو اور ان کا عمل عبادت کی اہمیت عبادت کی اہمیت کو اپنے عمل میں ڈھال کر، یعنی وہ یوں کہنا چاہیے عمل نہیں بلکہ وہ خود عبادت کی اہمیت کو اپنے عمل میں نہ ڈھالیں اور محض فرضی طور پر اس اہمیت کا تصور باندھیں۔ ایسے لوگوں کے لیے اگر آپ دعا کریں گے تو چونکہ ان کا عمل آپ کی دعا کے مخالف جا رہا ہوگا، اس لیے دعا کو وہ تائیدی ہوا حاصل نہیں ہوتی جو عمل سے حاصل ہوتی ہے۔ یہ ایک ایسا نقطہ ہے جو قرآن کریم نے ہمیں سکھایا ہے۔ قرآن کریم فرماتا ہے کہ کلمہ طیبہ کو آسمان کی طرح بلند ہونے کے لیے نیک عمل کی طاقت کی ضرورت ہے۔ بعض دفعہ یہ نیک عمل اپنا ہوتا ہے، کلمہ طیبہ بیان بلند کرنے والے کا،
اور بعض دفعہ جس کے لیے دعا کی جاتی ہے اس کا نیک عمل ضروری ہوتا ہے اس کلمہ طیبہ کو بلند کرنے کے لیے۔ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے اس عارفانہ نقطے کو سمجھا اور سمجھایا، اور آپ کے عظیم احسانات میں سے ایک یہ بھی احسان ہے۔ چنانچہ بعض دفعہ دعا کی تحریک کرنے والوں سے آپ نے فرمایا کہ میری اکیلے کی دعا تمہارے لیے قبول نہیں ہوگی جب تک تم خود دعا نہ کرو میرے ساتھ۔ تمہاری دعاؤں کے نتیجے میں میری دعاؤں میں رفعت پیدا ہوگی، کیونکہ ثابت ہوگا کہ تمہارے نزدیک دعا کی اہمیت ہے۔ یہ مفہوم تھا جو حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے قرآن کریم کی ان آیات سے سمجھا کہ دعاؤں کو بلندی کے لیے، بلندی عطا کرنے کے لیے، یہاں تک کہ وہ آسمان کے کنگروں کو چھونے لگیں، ضروری ہے کہ عمل ان کا ممید ہو، ان کا معید ہو، ان کا مددگار ہو۔ بسا اوقات دعا کرنے والے کا عمل انسان کی دعاؤں کا مددگار بنتا ہے۔ اسی لیے جب کہا جاتا ہے کہ مستجاب الدعوات ہے، وہ نیک ہے، اس کو دعا کی درخواست کرو، تو یہی مفہوم ہے، ورنہ دعا تو ہر ایک انسان کرتا ہے، اور بعض دفعہ بدوں کی دعا بھی سنی جاتی ہے، اس میں کوئی انکار نہیں۔ لیکن جس کا عمل مستقل دعا کی مدد کر رہا ہے، وہ اس کو طاقت بہم پہنچا رہا ہے، اس کی دعا واقعتاً عرش تک پہنچ رہی ہوتی ہے۔ بعض دفعہ جس کے لیے دعا کی جاتی ہے اس کا عمل بھی ضروری ہوتا ہے۔ اگر وہ بے پرواہ ہے ان نیکیوں سے جن نیکیوں کے لیے اس کی خاطر دعا کی جاتی ہے، تو اس کے حق میں قبول نہیں کی جاتی۔ اس مسئلے کو نہ سمجھنے کے نتیجے میں بعض لوگوں نے بعض حدیثوں کے مفہوم کو سمجھا نہیں اور غلط اعتراضات پیدا ہوئے۔ حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 2 اشخاص کی ہدایت کی دعا خاص طور پر اپنے رب سے کی تھی۔ ایک وہ جو ابو جہل کے نام سے مشہور ہوا، اور ایک ان میں سے عمر تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ عمر کے حق میں حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعا مقبول ہوئی، اور بعض نادان یہ سمجھتے ہیں کہ ابو جہل کے حق میں مقبول نہیں ہوئی، اور گویا آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک دعا نامقبول ہو گئی۔ آپ کی دعا نامقبول نہیں ہوئی، یہ کلمہ گستاخی کا ہے۔ ابو جہل کا عمل نامقبول تھا، اور اس عمل کی نامقبولیت تھی جو اس صورت میں ظاہر ہوئی کہ وہ جاہل کا جاہل مر گیا، بلکہ اجہل ہو کے مرا۔ اس لیے جس کے حق میں دعا کی جاتی ہے اس کے عمل کی صداقت، اس کی سچائی ان دعاؤں کی مدد کر رہی ہوتی ہے جو دعا کرنے والا ہوتا ہے، اس کی دعاؤں کی مدد کر رہی ہوتی ہے۔ بس آج اس نقطے کو سمجھ کر اس موقع سے فائدہ اٹھائیں، اور اپنے ان بھائیوں کے لیے دعائیں کریں جن کا آج کا عمل آپ کی دعاؤں کی تائید کر رہا ہے۔ آج انہوں نے اپنے عمل سے ثابت کر دیا ہے کہ عبادت کی کچھ نہ کچھ عظمت وہ ضرور اپنے دل میں رکھتے ہیں، کچھ نہ کچھ اطاعت کا جذبہ ضرور ان کے دل میں زندہ موجود ہے۔ اگر وہ زندگی کی رمق نہ ہوتی تو آج کے دن بھی وہ خدا کے حضور حاضر نہ ہوتے۔ بس سارا سال جو میں عبادت کی اہمیت کی طرف توجہ دلاتا رہا ہوں اور کہتا رہا ہوں کہ آپ اپنے ان بھائیوں کے لیے کوشش کریں، آج ایک بہت ہی سنہری موقع آتا ہے۔ آج ان کو حقارت کی نظر سے نہ دیکھیں، بلکہ محبت اور پیار کی نظر سے دیکھیں، ان کے لیے درد محسوس کریں، اور اپنی دعاؤں میں خاص طور پر ان نئے آنے والوں کو یاد رکھیں آج کے دن، اور دعا کریں کہ اے خدا آج کا عمل کس طرح تو جھٹلائے گا۔ آج تو یہ چل کر تیرے حضور حاضر ہو گئے، آج تو ہم یہ دعا منوا کر اٹھیں گے کہ ان کو ہمیشہ کا عبادت گزار بنا دے، ہمیشہ کے لیے اپنا تابع اور فرما بردار بنا دے، اپنے بندوں میں داخل کر دے، ان کو وفاداروں میں شمار کر، اور ان کے دل میں ایک ایسی لگن لگا دے کہ بے اختیار ہو کر یہ تیرے حضور حاضر ہوا کریں، تیری محبت سے کے بندھے ہوئے بے بس ہو کر تیری مسجدوں کی طرف دوڑتے ہوئے آیا کریں، اور نہ صرف یہ کہ جمعے کی ہر آواز پر لبیک کہیں، بلکہ 5 وقت کی اذانوں کی ہر آواز پر لبیک کہنے کی عادت ڈالیں، ہر آواز پر لبیک کہنے کی سعادت حاصل کریں۔
اس لیے اس جمعے کی خاص اہمیت کے پیش نظر ایک تو اس دعا کی میں تحریک کرتا ہوں کہ کثرت کے ساتھ جماعت احمدیہ کے لیے بھی اور غیر احمدی مسلمانوں کے لیے بھی عبادت گزار بندے بننے کے لیے دعا کریں۔ دوسری دعا خصوصیت کے ساتھ آج کے دن کی مناسبت سے یہ کرنی چاہیے، جس کی میں تحریک کرنے کا ارادہ رکھتا ہوں، کہ ایک عظیم الشان جمعہ وہ جمعہ ہے جس میں حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ایک غلام نے دوبارہ بنی نوع انسان کو خدا کی عبادت کی طرف بلانا ہے، اور یہ جمعہ ایک ہفتے کے ایک دن کا نام نہیں، بلکہ یہ دور ہے جو احمدیت کا دور کہلاتا ہے، جو حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کا زمانہ ہے۔ یہی سورہ جمعہ ہے جس میں آپ کے آنے کی پیشگوئی واضح الفاظ میں فرمائی گئی، وَآخَرِينَ مِنْهُمْ لَمَّا يَلْحَقُوا بِهِمْ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ذَلِكَ فَضْلُ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَن يَشَاءُ وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ، کہ وہی خدا ہے جو آخرین میں پھر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایک کامل غلام کی شکل میں، میں اس کی تفسیر کر رہا ہوں، ایک کامل غلام کی شکل میں جلوہ افروز فرمائے گا، اور یہ خدا کا خاص فضل ہے۔ ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء، جس کو چاہے وہ اس عظیم فضل سے نوازتا ہے، کوئی اس کے فضل پر قدغن نہیں لگا سکتا، کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ فلاں کو دو اور فلاں کو نہ دو۔ واللہ ذو الفضل العظیم، اور وہ بہت ہی بڑے فضلوں کا مالک خدا ہے۔ تو ایک جمعہ یہ بھی جمعہ ہے جس جمعے میں بنی نوع انسان کو بالعموم اور امت مسلمہ کو خصوصیت کے ساتھ خدا کی عبادت کی طرف بلایا جائے گا، اور اللہ کی طرف سے ایک آواز دینے والا ان کو پکارے گا کہ آؤ اور اس وسیع مسجد میں اکٹھے ہو جاؤ جو خدا نے تمہاری فلاح کے لیے، تمہاری بہبود کے لیے قائم کی ہے۔ اور یہاں مسجد کا معنی جماعت ہے، چنانچہ امر واقعہ یہ ہے کہ مسجد کو خواب میں دیکھنا تعبیر کے لحاظ سے جماعت کی طرف اشارہ کرتا ہے، اور علم و تعبیر سے واقف لوگ مسجد کی تعبیر جماعت ہی لیتے ہیں۔ تو بہرحال جب خدا کے لیے اس عظیم جمعے کی طرف بلایا جاتا ہے تو اس وقت بھی بندے کا کام یہی ہے کہ اپنے سارے دوسرے مصروفیت کے، اپنے سارے دیگر تجارتوں کے اور دیگر مشاغل جن میں وہ مصروف ہے ان کو ترک کر کے وہ خدا کی آواز پر لبیک کہے۔ اور یہاں جب ہم کہتے ہیں تجارت، تو ایک انفرادی تجارت کے مقابل پر ایک قومی رنگ میں بھی تجارت کے معنی کرنے پڑتے ہیں۔ امر واقعہ یہ ہے کہ خدا تعالیٰ کی طرف سے جب یہ اس عظیم الشان جمعے کے دن ایک بلانے والی کی آواز اٹھتی ہے تو اس کی راہ میں بھی فی الحقیقت دنیا کی تجارتیں ہی بڑی روک بنا کرتی ہیں، دنیا کے دھندے ہیں جو بڑی روک بنتے ہیں، اور یہ روک محض انفرادی تجارت نہیں بلکہ قومی تجارت کی شکل اختیار کر جاتی ہے۔ قومی تجارت سے مراد یہ ہے کہ ایسا ماحول پیدا ہو جاتا ہے کہ جو شخص بھی اس آواز پر لبیک کہے اس کے رزق کے رستے بند کیے جا رہے ہوتے ہیں۔ جو شخص بھی اس آواز پر لبیک کہے، ساری قوم اس کے ساتھ تجارتی انقطاع ان معنوں میں کرتی ہے کہ اس کے اموال کو نقصان پہنچاتی ہے، اس کے روزمرہ کے معیشت کے ذرائع پر حملہ کرتی ہے، اس کے بائیکاٹ کرتی ہے، اسے الگ کر دیتی ہے۔ اور ہر لبیک کہنے والا عملاً اپنی تجارت کے نقصان کو اپنے سامنے دیکھ رہا ہوتا ہے، یہ جان کر فیصلہ کرتا ہے کہ اگر میں نے اس آواز پر لبیک کہا تو مجھے اپنی بیع کو چھوڑنا پڑے گا۔ خدا تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہاں چھوڑنا پڑے گا، لیکن چھوڑ دو، یہ تمہارے لیے بہتر ہے۔
اگر تم عقل رکھتے ہو، اگر تم جانتے ہو تو یہ تمہارے لیے بہتر ہے۔ اور اس صورت کا انجام اس طرح فرمایا واللہ خیر الرازقین، کہ اللہ سب سے بہتر رزق عطا کرنے والا ہے۔ اور ان معنوں میں جب ہم یہ پڑھتے ہیں وابتغوا من فضل اللہ واذکروا اللہ کثیرا لعلکم تفلحون، تو دراصل یہ ایک وعدہ بن جاتا ہے کہ جب تم جمعے پہ خدا کی خاطر اس عظیم جمعے پہ حاضر ہوگے اور اپنی تجارتوں کو بالائے طاق رکھ کر، اس بات سے بے نیاز رکھ کے کہ تمہاری تجارتوں پر حملہ کیا جائے گا، تمہارے رزق کی راہیں مسدود کر دی جائیں گی، پھر بھی خدا کی آواز پر لبیک کہو گے، تو اس جمعے کے نتیجے میں خدا کے فضل کم نہیں ہوں گے بلکہ بڑھیں گے۔ تم آ کے دیکھو تو صحیح، فابتغوا من فضل اللہ، پھر جب خدا کے حضور لبیک کہہ کر خدا کی اجازت سے دنیا میں پھیلو گے تو خدا کے فضل کے مزید خواہاں ہوگے، ہر طرف خدا کا فضل تمہارا انتظار کر رہا ہوگا۔ وابتغوا من فضل اللہ واذکروا اللہ کثیرا لعلکم تفلحون، اور خدا کے ذکر کو پہلے سے بھی بڑھ کر بلند کرو۔ یہ عجیب بات ہے، آغاز بھی اس دعوت کا ذکر کے لیے ہے اور اس کا انجام بھی ذکر پر کیا گیا ہے۔ اس لیے جمعے کی عظیم، اس جمعے کی حقیقت بھی بلکہ ہر جمعے کی یہی حقیقت ہے کہ خدا کے ذکر کی طرف بلایا جاتا ہے، اس لیے نہیں کہ چند لمحے ذکر کر کے پھر ذکر سے غافل ہو جاؤ، بلکہ اس لیے بلایا جاتا ہے کہ چند لمحے کے ذکر کے نتیجے میں تمہیں ذکر سے ایسی محبت پیدا ہو جائے کہ جب تم واپس لوٹو تو تمہاری تجارتیں بھی ذکر سے بھر چکی ہوں، تمہارا اٹھنا بیٹھنا ذکر بن گیا۔ اس روشنی میں جب آپ دوبارہ اس آیت کو پڑھتے ہیں تو ایک بہت ہی پیارا مضمون انسان کے سامنے ابھرتا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعۃ فاسعوا الی ذکر اللہ، اے لوگو جو خدا کے ذکر سے غافل ہو عملاً۔ یہاں معنی میں بڑے جمعے کی بات کر رہا ہوں، جب خدا دوبارہ ذکر الہی کی طرف بنی نوع انسان کو بلاتا ہے، یعنی بظاہر ذکر چل رہا ہے، بظاہر مساجد آباد ہیں، لیکن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیشگوئی بھی پوری ہو رہی ہے کہ وہ خراب من الہدیٰ، ہدایت سے خالی ہے۔ اس وقت یہ آواز اٹھتی ہے کہ اے لوگو، جب خدا کی طرف سے ایک بلانے والا تمہیں عظیم جمعہ کے دن، جبکہ تمام قوموں کو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جھنڈے تلے جمع ہونے کی دعوت دی جائے گی، تمہیں ذکر الہی کے لیے بلاتا ہے، تو باوجود اس کے کہ تمہاری تجارتوں کو نقصان پہنچنے کے احتمالات ہیں، باوجود اس کے کہ تمہارے رزق کی راہیں تم پر تنگ کر دی جائیں گی، اور بعید نہیں کہ جہاں تک دشمن کا بس چلے وہ تمہاری تجارتوں پر حملہ آور ہوگا اور انہیں کلیتاً نابود کرنے کی کوشش کرے گا، پھر بھی خدا کے ذکر کے نام پر اکٹھے ہو جاؤ۔ جب تم خدا کے ذکر کے نام پر اکٹھے ہوگے تو تمہیں اس ذکر کی ایسی لذت حاصل ہو جائے گی، اس ذکر کی سے تمہیں ایسا پیار پیدا ہو جائے گا، ایسی محبت پیدا ہو جائے گی کہ پھر جب دنیا میں پھیلو گے تو تم فابتغوا من فضل اللہ، اللہ کا فضل مانگتے ہوئے ہر وقت ہر طرف پھیل رہے ہوگے، یعنی خدا کا فضل تم پر نازل ہوگا اور دنیا کی کوئی طاقت اس فضل کو نازل ہونے سے روک نہیں سکے گی، پہلے سے بڑھ کر تمہارے رزق میں برکت پیدا ہوگی۔ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا، ذکر الہی کی طرف آئے تھے، ذکر الہی سے واپس نہیں لوٹ رہے بلکہ ذکر الہی کو ساتھ لے کر لوٹ رہے ہو، یہ منظر ہے جو خدا تعالیٰ نے کھینچا۔ بس جمعے کا یہ تصور کہ چند منٹ کے لیے، چند لمحوں کے لیے خدا کے ذکر کی طرف بلایا جاتا ہے اور اس کے بعد چھٹی دے دی جاتی ہے کہ جاؤ چلے جاؤ، اب تم فارغ ہو گئے ہو، قرآن کی یہ آیت اس تصور کو بالکل جھٹلا رہی۔ خواہ روزمرہ کے عام جمعے کا تصور ہو یا اس عظیم جمعے کا تصور ہو جس کا خاص طور پر سورہ جمعہ میں ذکر ملتا ہے،
دونوں صورتوں میں قرآن کریم کی یہ آیت اس تصور کو باطل قرار دے رہی ہے کہ تمہیں چند منٹ کے لیے یا 1 گھنٹے یا 2 گھنٹے کے لیے ذکر الہی کے لیے بلایا جا رہا ہے۔ یہ آیت تو یہ بتا رہی ہے کہ تمہیں جب ذکر کی طرف بلایا جاتا ہے تو اس طرح سمم و طاعتن کہتے ہوئے دوڑتے ہوئے آؤ، لبیک کہتے ہوئے آؤ، کہ اور کسی چیز کی کوئی پرواہ باقی نہ رہے۔ اور جب اس جذبے کے ساتھ تم آؤ گے تو پھر جب تمہیں خدا اجازت دے گا کہ دنیا میں دوبارہ پھیلو تو تمہارا ذکر تمہارے ساتھ جائے گا، تمہارا نور تمہاری آنکھوں کے سامنے بھی ہوگا، تمہارے پیچھے بھی ہوگا، تمہارے دائیں بھی ہوگا اور تمہارے بائیں بھی ہوگا، اور ذکر الہی پھر تمہیں کبھی نہیں چھوڑے گا۔ یہ ہے حقیقی جمعہ جس کی طرف خدا تعالیٰ قرآن کریم میں ہمیں بلاتا ہے، اور یہ جمعہ آج احمدیت کے لیے ایک غیر معمولی اہمیت اختیار کر چکا ہے۔ بس اپنے ان بھائیوں کے لیے بھی دعا کریں جو اس عظیم جمعے سے غافل ہیں۔ اور آج جب کہ حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کامل غلام نے یہ آواز بلند کر دی ہے کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جھنڈے تلے اکٹھے ہو جاؤ اور ذکر الہی کے آداب مجھ سے آ کے سیکھو اور ذکر الہی کی لذتوں کو دوبارہ زندہ کرو۔ اس آواز کو سننے کے باوجود جو لوگ اس کی طرف پیٹھ پھیر کر واپس مڑ رہے ہیں یا استہزاء کی نظر سے اس آواز کو دیکھتے ہیں یا سنتے ہیں اور انسنی کر دیتے ہیں، ان کے لیے بھی دعا کریں۔ اصل جمعہ یہی جمعہ ہے کہ خدا کی طرف بلانے والے کی آواز پر لبیک کہا جائے، اور اس سے بڑا جمعہ اور کوئی جمعہ نصیب نہیں انسان کو ہو سکتا۔ اس لیے نہ صرف یہ کہ اپنے غیر احمدی بھائیوں کے لیے دعا کریں، بلکہ اس مضمون کو آگے بڑھائیں اور یہ غور کریں کہ اصل منادی کرنے والے تو حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اصل جمعہ تو آپ کا جمعہ ہے، اصل اذان تو آپ کی اذان ہے۔ اس لیے جب آپ اس مضمون پر غور کرتے ہیں تو پھر احمدیت غیر احمدیت کی حدود سے بات بہت زیادہ آگے وسیع ہو جاتی ہے، ساری دنیا پہ پھیل جاتی ہے، اور انسان اس دعا پر مجبور ہو جاتا ہے کہ اے اللہ تمام عالم کو یہ توفیق عطا فرما کہ ہمارے آقا و مولا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اذان پر لبیک کہیں، اور تمام بنی نوع انسان کے ایک ہاتھ پر جمع ہونے کے سامان پیدا فرما دے۔ بس آج کے جمعے میں یہ 3 دعائیں خصوصیت کے ساتھ کریں۔ اول عبادت گزاروں کے لیے انفرادی طور پر، دوسرے مسلمانوں کے لیے خصوصیت سے جن کا حق باقی بنی نوع انسان سے ہم پر زیادہ ہے، کہ وہ خدا کی آواز پر لبیک کہنا سیکھیں اور ان کے لیے مستقل جمعے کی صورت پیدا ہو جائے، اور تیسرا تمام بنی نوع انسان کے لیے کہ اللہ تعالیٰ انہیں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھ پر جمع ہو کر اس ابدی اور ہمیشہ ہمیش کے لیے سعید جمعے میں شامل ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس کے علاوہ ایک دعا وہ ہے جو ہر وقت آج احمدی کے دل کے ساتھ لگی ہوئی ہے کہ پاکستان کے مظلوم بھائیوں کے دن خدا پھیر دے، اور ان کی تکلیفیں اگرچہ ایک غیر معمولی سعادت کا رنگ رکھتی ہیں لیکن پھر بھی تکلیفیں ہیں، ان تکلیفوں کو اجر میں بدل دے۔ اجر بھی تو ایک سعادت ہے، اس لیے جب ہم کہتے ہیں کہ ان کی تکلیفیں دور فرما دے تو یہ مراد نہیں کہ سعادتیں دور کر دے، ہم تو یہ کہتے ہیں کہ یہ امتحان بھی ایک سعادت ہے، لیکن امتحان کا نتیجہ بھی تو سعادت ہے، اس لیے اب دوسری سعادتیں عطا فرما، آزمائش کے دن ختم کر اور لامتناہی رحمتوں کے دن جاری فرما دے، اور ان کے دل ٹھنڈے ہوں تاکہ ہمارے دل ٹھنڈے ہوں۔ وہ جو باہر بس رہے ہیں وہ ان کی تکلیفوں کو اپنے سینوں سے لگائے پھر رہے ہیں، اس لیے اے خدا جب تک ان کی تکلیفیں دور نہیں ہوتی ہمارے دل کیسے ٹھنڈے ہوں گے؟ اس لیے ان پر اپنے خاص فضل اور رحمت کی نظر فرما، وہ احمدیت کی خاطر
جیلوں کی میں صعوبتیں برداشت کر رہے ہیں، طرح طرح کی مصیبتوں میں مبتلا ہیں، ان کو ہر قسم کے گھٹیا اوباش لوگ سڑکوں میں گالیاں دیتے ہیں اور ذلیل کرتے ہیں، اور اس جرم میں مارتے ہیں کہ تم کلمہ طیبہ اپنے منہ سے بلند کر رہے ہو اور کلمہ طیبہ سے پیار کا اظہار کر رہے ہو۔ ان کو مارا جاتا ہے، ان کو گلیوں میں گھسیٹا جاتا ہے، ان کو طرح طرح کی اذیتیں دی جاتی ہیں، ان پر آوازیں کسے جاتے ہیں، ان کو عام ہر ادنا شخص جس کو خدا کی عظمت کا تصور بھی کوئی نہیں، جس کی ساری زندگی اس کے اس دعوے کو جھٹلا رہی ہوتی ہے کہ وہ حقیقی مسلمان ہے، وہ اٹھتا ہے اور ان کو اٹھا کر گھسیٹتا ہوا اپنے ساتھ کچھ اور لوگ لگا کر تھانوں میں پہنچاتا ہے، اور گورنمنٹ کے ان کارندوں کے ساتھ ہاتھوں بھی ان کو ذلیل و رسوا کرواتا ہے۔ مقدمے بنے ہوئے ہیں ان پر، اور مقدمے کا بڑا جرم یہ ہے کہ انہوں نے کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کا اقرار کیا تھا اور اسے محبت کا اظہار کیا تھا، اسے اپنے سینے سے لگایا تھا۔ ایسی بدقسمتی ہے اس قوم کی کہ وہ تحریک جو کسی زمانے میں حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بدترین دشمنوں نے شروع کی تھی، اسے آج محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غلامی کے دعویٰ کرنے والوں نے اپنا لیا ہے، اور کوئی حیا اس بات پر نہیں آ رہی کہ ہم کیا حرکت کر رہے ہیں۔ اس لیے ان کے لیے بھی دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ان کو اس لعنت سے نجات بخشے۔ یہ بہت ہی بڑی لعنت ہے کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی غلامی کا دم بھر کے آپ کے شدید ترین دشمنوں کا شعار اپنا لیا جائے۔ اور اپنے مظلوم احمدی بھائیوں کے لیے بھی دعا کریں، وہ ہم سب کا فرض کفایہ ادا کر رہے ہیں۔ عیسائیوں میں ایک تصور ہے کفارے کا، اسلام تو اس کو قبول نہیں کرتا، لیکن کفارے کی بجائے اسلام کفایہ کا تصور پیش فرماتا ہے۔ کفایہ کا مطلب یہ ہے کہ وہ ذمہ داری جو ساری قوم کے اوپر ڈالی جاتی ہے، اللہ تعالیٰ رحمت کا سلوک فرماتے ہوئے یہ سہولت دے دیتا ہے کہ اگر قوم میں سے چند آدمی بھی اس ذمہ داری کو ادا کر دیں تو وہ ساری قوم کی طرف سے ادائیگی سمجھی جاتی ہے۔ فقہی اصطلاح میں اسے کفایہ کہتے ہیں، یعنی چند آدمیوں کا عمل باقی لوگوں کی طرف سے کفایت کر جائے۔ چنانچہ جنازہ امت مسلمہ پر فرض ہے، لیکن اگر امت مسلمہ کے چند افراد کسی مرحوم کا جنازہ پڑھ لیں تو وہ باقیوں کی طرف سے کفایہ ہو جاتا ہے، اسے کہتے ہیں فرض کفایہ۔ تو ساری امت کے لیے خدا کی راہ میں ہر قسم کی قربانی دینا فرض ہے۔ صرف مال کی قربانیاں کافی نہیں، جان کی قربانی بھی فرض ہے، اور جان کی قربانی کی ہر نوع فرض ہے۔ لیکن اللہ کا احسان ہے کہ اس فرض کو اس نے فرض کفایہ بنا دیا ہے، اور وہ لوگ جن کو خدا سعادت عطا فرماتا ہے وہ صرف اپنی طرف سے یہ قربانیاں پیش نہیں کر رہے ہوتے، بلکہ ساری قوم کی طرف سے یہ قربانیاں پیش کر رہے ہوتے ہیں، اور ساری قوم اپنے قلبی دکھ کے ذریعے ان قربانیوں میں شامل ہو جاتی ہے، اور اس طرح اللہ تعالیٰ ساری قوم کو جو عملاً جسمانی لحاظ سے قربانیوں میں نہیں بھی شریک، ان کو بھی ثواب میں شریک فرما دیتا ہے۔ تو آپ کی خاطر، سارے احمدیوں کی خاطر، چند احمدی ہیں جو یہ فرض کفایہ ادا کرنے کی سعادت پا رہے ہیں، ان کے لیے دعائیں آپ پر فرض ہیں، واجب ہیں۔ اگر ان کے لیے درد سے تڑپ کر آپ کو دعائیں نہیں کریں گے تو آپ کی زندگی کی کوئی معنی نہیں رہیں گے، ان کی نیکیاں اور ان کی قربانیوں کا اجر پھر آپ کو نہیں نصیب ہوگا۔ اس لیے ضروری ہے کہ اس روحانی تکلیف میں ان کے ساتھ شامل ہو جائیں، اور آپ کی زندگی کا ہر لمحہ خدا کے حضور یہ پکارے کہ اے خدا، ہم اگر جسمانی تکلیف میں شامل نہیں ہیں تو ہم مجبور اور بے اختیار ہیں، اس لیے کہ ہم اس امتحان میں ڈالے نہیں گئے، مگر اس کے باوجود ہم توئی طور پر اپنے بھائیوں کے لیے سخت درد مند اور بے قرار ہیں، اس لیے ہم پر رحمت کی نظر فرما اور ان کا دکھ دور کر تاکہ ہمارے دکھ دور۔ اس لیے خاص طور پر اس رمضان شریف کے اس جمعے میں خصوصیت کے ساتھ جو خاص برکت کے لمحے ہیں، اپنے ان بھائیوں کو بھی دعاؤں میں یاد رکھیں۔
اور جمعے کے بعد جب ہم فارغ ہو جائیں گے تو یاد رکھیں کہ خدا کا یہ حکم، یہ ارشاد ہے فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا، جب جمعے سے فارغ ہو تو کثرت کے ساتھ پھر ذکر کرو۔ اور حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیں بتاتے ہیں کہ جمعے اور غروب کے درمیان بعض ایسے سعادت کے لمحات آتے ہیں کہ وہ ان دعاؤں کو اللہ تعالیٰ ضرور قبول فرما لیتا۔ یہ اس لیے تحریض کی گئی تاکہ ان ساری گھڑیوں سے زیادہ مومن استفادہ کریں اور فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا کی ایک تصویر بن جائیں، اور جمعے کے بعد غروب تک مجسم ذکر الہی ہو جائیں۔ اس لیے جب یہاں سے فارغ ہوں گے تو فضول وقت ضائع کرنے کی بجائے باتوں میں، خوش گپیوں میں کچھ نہ کچھ انسان کے ساتھ باتیں تو لگی ہوئی ہیں، ان سے تو کلیتاً کنارہ کشی نہیں کی جا سکتی، لیکن کوشش یہ کریں کہ حتی المقدور ذکر الہی میں دل بھی مصروف رہے اور زبان بھی مصروف رہے، اور وہ گھڑی آپ کو نصیب ہو جائے جو حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اگر نصیب ہو تو اس گھڑی کی ساری دعائیں خدا تعالیٰ کی نظر میں مقبول ہو جایا کرتی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یہدہ اللہ فلا مضل لہ ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله۔ خطبہ جمعہ ثانیہ سے پہلے چند جنازوں کا اعلان کرنا ہے جن کی نماز جنازہ جمعہ کے مان بعد پڑھی جائے گی۔ ایک قاضی حبیب الدین صاحب کی اہلیہ انور حبیب قاضی کراچی میں وفات پا گئیں، بڑی مخلص خاتون تھیں۔ قاضی صاحب بھی اللہ تعالیٰ کے فضل سے بڑے مخلص دعا گو انسان ہیں، اور وقف بھی کیا تھا انہوں نے اپنے آپ کو، جب تک سلسلے نے ان سے خدمات لیں بڑی توجہ اور انہماک سے اور وفاداری کے ساتھ حق ادا کرتے رہے۔ دوسرا حلیمہ بی بی صاحبہ اہلیہ میاں اللہ عطا خان صاحب، یہ ہمارے انگلستان کی جماعت کے ظہیر احمد صاحب آف کرائیڈن کی نانی تھیں، ان کی طرف سے درخواست آئی ہے۔ ایک مکرم چودھری دین محمد صاحب ناصر آباد اسٹیٹ سندھ کے وفات پا گئے ہیں۔ یہ وہ ان 2-3 بابوں میں سے ہیں جن کا میں پہلے بھی ذکر کر چکا ہوں کئی دفعہ، کہ جب میں ناصر آباد جایا کرتا تھا تو ایک موقع تھا شروع میں کہ جب نمازیوں کی بہت تھوڑی تعداد ہوتی تھی وہاں مسجد میں، جس سے مجھے بڑی تکلیف ہوئی، تو 2-3 بابے بیٹھے ہوئے تھے بوڑھی عمر کے، جن کو میں نے دیکھا اکثر آتے تھے۔ ان کو میں نے کہا کہ اگر میں آپ کے سپرد ایک کام کروں تو آپ کریں گے کہ نہیں شوق سے؟ تو انہوں نے کہا ہمیں اور کیا چاہیے، ہم تو بیکار بیٹھے اپنا وقت کاٹ رہے ہیں، خدمت دین کا کوئی موقع جو ہم کر آپ مہیا کریں ہمارے لیے غنیمت ہے۔ ان میں ایک یہ بھی تھے، تو ان سے میں نے کہا کہ آپ کے سپرد یہ ہے کہ آپ جس وقت مسجد آتے ہیں اس سے کچھ عرصہ پہلے چل پڑا کریں، اور 2-3 گھر اپنے مقرر کر لیں، روزانہ ان کی کنڈی کھٹکھٹانی ہے اور ان کو آواز دینی ہے کہ خدا تمہیں بلا رہا ہے مسجد کی طرف، تم گھر بیٹھے کیا کر رہا ہے۔ چنانچہ انہوں نے ان تینوں بابوں نے، ہم پیار سے ان کو بابے کہا کرتے تھے ناصر آباد کے، بہت اچھی طرح عہد کو نبھایا، اور دیکھتے دیکھتے اتنی رونق پیدا ہو گئی مسجد میں کہ لطف آتا تھا دیکھ کر، سین بھر جاتا تھا۔ بچے کوئی شور بھی مچاتے تھے مگر وہ بھی اچھے لگتے تھے، آخر خدا کی خاطر آئے ہوئے ہیں مسجد میں، بچوں والی حرکتیں بھی کریں گے ہی بہرحال۔ تو یہ ایک بہت خاص وہاں کے بزرگ تھے اس لحاظ سے۔
بہت دعا گو اور ہمیشہ نماز میں حاضر ہونے والے. ان کے بیٹے عبدالعلی صاحب انصار اللہ کے ذہین بھی ہیں وہاں، ان کے لیے بھی جنازہ میں خاص طور پر دعا میں یاد رکھیں. اور اس ضمن میں یہ بھی کہیں کہ جو دعا کریں کہ جو نیک کام انہوں نے عبادت کے لیے جاری کیے ہوئے تھے، جو کوشش کرتے تھے، اس کوشش کو اللہ تعالیٰ بعد میں آنے والی نسلوں کو سنبھالنے کی توفیق عطا فرمائے. شیخ انور علی صاحب، والد شیخ خالد جاوید، شیخ اعجاز احمد صاحب، پیرس کے میں دو ہمارے دوست ہیں نوجوان، شیخ خالد جاوید اور شیخ اعجاز احمد صاحب. ان کے والد ہیں، ان کی طرف سے درخواست آئی ہے. مکرمہ اہلیہ عبد المومن محمود صاحب پی ایف پشاور کے ہیں، میں نہیں جانتا مگر بہرحال ان کی طرف سے بھی درخواست ہے. ان کی اہلیہ وفات پا گئی. عباد اللہ رحمکم اللہ، ان اللہ یامر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون. اذکروا اللہ یذکرکم وادعوہ یستجب لکم ولذکر اللہ اکبر.